Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area? امریکہ کی ریاست نواڈا کے تپتے ہوئے ریگستان میں ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام سنتے ہی ذہن میں خلائی مخلوق، UFOs اور ایسی ٹیکنالوجی کا خیال آتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک ایسی جگہ جو سرکاری نقشوں پر دہائیوں تک تو موجود ہی نہیں تھی۔ اسے آج دنیا ایریا 51 کے نام سے جانتی ہے۔ کیا وہاں واقعی ایلینز قید ہیں؟ کیا امریکہ وہاں اپنی خفیہ جنگی مشینری تیار کر رہا ہے؟ آج ہم اس بنجر زمین کی باؤنڈری لائن کو عبور کریں گے اور ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو پچھلے 70 سالوں سے دنیا سے چھپائے گئے ہیں۔ ایریا 51 کی کہانی شروع ہوتی ہے سال 1955 میں کولڈ وار کے دنوں میں، جب کولڈ وار اپنے عروج پر تھی۔ امریکہ کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں وہ روس کی جاسوسی کے لیے انتہائی اونچائی پر اڑنے والے طیارے ٹیسٹ کر سکیں۔ CIA نے گروم لیک کے اس خشک نمکین میدان جہاں پہ U-2 طیارے کا تجربہ کیا گیا۔ یہ طیارہ اتنا اونچا اڑتا تھا کہ اس وقت کے ریڈار اسے پکڑ نہیں سکتے تھے، لیکن یہی وہ وقت تھا جب لوگوں نے آسمان پر عجیب و غریب روشنیاں دیکھنا شروع کی اور یہیں سے ایلینز کے قصوں کا آغاز ہوا۔ سال 1989 تک دنیا اسے صرف ایک افواہ سمجھتی تھی، لیکن پھر ایک شخص سامنے آیا، بوب لازار۔ بوب لازار نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایریا 51 کے S4 جو کہ ایک اور خفیہ مقام ہے وہاں پہ کام کیا۔ لازار نے دعویٰ کیا کہ اس نے وہاں 9 مختلف UFOs دیکھے ہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ طیارے ایلیمنٹ 115 نامی فیول پر چلتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی انسانوں کی نہیں بلکہ کہکشاؤں کے پار سے آئی ہے۔ اگرچہ حکومت نے ان دعووں کی تردید کی، لیکن اس کے بعد ایریا 51 پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اگر آپ آج وہاں جانے کی کوشش کریں تو آپ کو کوئی دیوار نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ کو وہ نظر آ جائیں گے جو آپ پر نظر رکھتے ہیں، جنہیں کیموجوز کہا جاتا ہے۔ زمین کے اندر ایسے سینسرز نصب کیے گئے ہیں جو انسانی قدموں کی چاپ اور گاڑی کے ٹائروں کی تھراہٹ محسوس کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ لگے ہوئے بورڈز پر واضح لکھا ہے کہ غیر قانونی داخلے پر ڈیڈلی فورس گولی مارنے کی اجازت ہے۔ ٹینٹ ایئر لائن، خفیہ ایئر لائن غیر کسی لوگوں والے جہاز روزانہ لاس ویگس سے سینکڑوں ملازمین کو اس بیس پر لے کر جاتے ہیں۔ کیا واقعی وہاں ایلینز ہیں؟ بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ ایریا 51 صرف ایک ایڈوانس ٹیسٹنگ سائٹ ہے۔ دنیا کا پہلا نظر نہ آنے والا جہاز F-117 جسے نائٹ ہاک بھی کہا جاتا ہے یہیں پہ ٹیسٹ ہوا۔ یہ جہاز آواز کی رفتار سے 3 گنا تیز اڑتا تھا جسے دیکھ کر لوگ UFO سمجھتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہاں صرف جہاز بنتے ہیں تو حکومت نے 2013 تک اس جگہ کے وجود کو باقاعدہ تسلیم کیوں نہیں کیا؟ اتنی سختی اور اتنا راز کیوں؟ ایریا 51 ایک ایسی پہیلی ہے جو شاید کبھی پوری طرح حل نہ ہو سکے۔ یہ انسانی تجسس اور حکومتی رازداری کے ٹکراؤ کی سب سے بڑی مثال ہے، چاہے وہ ایلینز ہوں یا مستقبل کی جنگی مشینیں۔ ایک بات سچ ہے، اس ریگستان کی خاموشی میں کچھ ایسا ضرور ہے جو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں یا نیواڈا کے اس ریگستان میں کوئی مہمان چھپا ہوا ہے؟ افواہیں صرف UFOs تک ہی محدود نہیں رہیں۔ ایریا 51 کے بارے میں جیرو نامی کی سب سے خوفناک کہانی ایلین کی ہے۔ کچھ سابقہ ملازمین کا دعویٰ ہے کہ 1950 کی دہائی میں ایک کریش ہونے والے UFO سے ایک جاندار بچ گیا تھا جسے زیر زمین ایک خاص چیمبر میں رکھا گیا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایلین انسانوں کے ساتھ ٹیلیپیتھی یعنی اپنے دماغ کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، اور اس نے امریکی سائنسدانوں کو کائنات کے ایسے راز بتائے ہیں جو انسانی عقل سے بالاتر تھے۔ کیا یہ محض ایک افسانہ ہے یا واقعی حکومت نے کسی خلائی مخلوق کے ساتھ سائنسی معاہدہ کر رکھا ہے؟ ایریا 51 کا ایک رخ ایسا بھی ہے جو کسی خلائی مخلوق سے نہیں بلکہ انسانی ظلم سے جڑا ہے۔ سال 1990 کی دہائی میں کئی سابقہ ملازمین نے حکومت پر مقدمہ کر دیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ بیس پر روزانہ رات کے وقت بڑی مقدار میں زہریلا کیمیکل اور جہازوں کے ملبہ کھلے گھڑوں میں جلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملازمین کو سانس کی خطرناک بیماریاں اور جلد کے کینسر لاحق ہوئے۔ جب معاملہ عدالت میں گیا، امریکی صدر نے قومی سلامتی کا حوالہ دیتے ہوئے اس جگہ کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات دینے سے انکار کر دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ حکومت نے بالواسطہ مانا کہ وہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے وہ قانون سے بھی اوپر رکھنا چاہتے ہیں۔ لازار نے جس کا ذکر کیا تھا وہ ایریا 51 سے چند میل دور پہاڑوں کے اندر چھپا ایک ٹھکانہ ہے۔ وہاں کام کرنے والے انجینئرز کا کیا کام تھا؟ ریورس انجینئرنگ، یعنی کسی غیر ملکی یا غیر زمینی ٹیکنالوجی کو کھول کر یہ سمجھنا کہ وہ کیسے بنی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ آج ہم جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جیسے فائبر آپٹک، مائکرو چپس اور نائٹ ویژن، یہ سب اسی ریورس انجینئرنگ کا نتیجہ ہے جو ایریا 51 کے بند کمروں میں دہائیوں پہلے کی گئی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا اسمارٹ فون دراصل کسی دوسری دنیا کی ٹیکنالوجی کی نقل ہو؟ برسوں کی خاموشی کے بعد سال 2019 میں اچانک انٹرنیٹ پر ایک مہم چلی، اسٹارم ایریا 51 دے کانٹ اسٹاپ آل آف اس۔ لاکھوں لوگوں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا
دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے سچ دیکھ سکیں۔ اگرچہ صرف چند ہزار لوگ ہی وہاں پہنچے اور کسی نے بھی باڑ پار کرنے کی ہمت نہیں کی، لیکن اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ آج کے جدید دور میں بھی ایریا 51 انسانوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا راز بنا ہوا ہے۔ امریکی ایئر فورس نے اس وقت ایک آفیشیل وارننگ جاری کی تھی کہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ کیا وہاں کوئی خلائی مخلوق قید ہے؟ شاید نہیں، لیکن کیا وہاں کچھ ایسا چھپایا جا رہا ہے جو دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے؟ یقیناً ہاں، ایریا 51 کی باڑ کے پیچھے سچ جو بھی ہو، یہ جگہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان ہمیشہ نامعلوم سے ڈرتا بھی ہے اور اس کی طرف کھینچا بھی چلا جاتا ہے۔ ایریا 51 میں کام کرنے والے سائنسدانوں نے جب بھی وہاں پہ چھپے ہوئے راز کھولنے کی کوشش کی، یا تو ان کی پراسرار طریقے سے موت ہو جاتی ہے یا حکومت ان کے دعووں کو جھٹلا دیتی ہے۔ سال 2014 میں ایک سینئر سائنسدان بوئڈ بشمین، انہوں نے ایریا 51 کے پراسرار رازوں کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایریا 51 میں ایلینز کے ساتھ مل کر کام کر چکے ہیں۔ وہ اینٹی گریوٹی پروپیلر سسٹم پر کام کر چکے ہیں، جس کا مقصد تھا ایک ایسا اسپیس کرافٹ بنانا جو گریوٹی کے خلاف جا کر اڑ سکے۔ بشمین نے اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ثبوت سامنے رکھے، جن میں ایلینز کی کچھ تصاویر اور ایریا 51 میں جس ٹیکنالوجی پر وہ کام کر رہے تھے انہوں نے اس پروجیکٹ کی سکیچز بھی دکھائے، لیکن امریکہ کی حکومت نے ان کے سبھی دعووں کو جھٹلا دیا۔ لیکن اس کے کچھ دنوں بعد ہی بشمین کی پراسرار طریقے سے موت ہو گئی۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ بشمین کی باتیں آخر کتنی سچ تھیں؟ اگر بشمین کی باتیں جھوٹی تھیں تو اتنے سینئر سائنٹسٹ اپنی 78 سال کی عمر میں جھوٹ کیوں بولیں گے؟ ایک اور سائنٹسٹ تھے بلیو، انہوں نے اپنی موت سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایریا 51 کی سائٹ S4 پہ کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایلینز کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے۔ یو ہاؤس کا یہ کہنا تھا کہ ایریا 51 میں ایلینز کا UFO موجود ہے جو کہ اینٹی گریوٹی ٹیکنالوجی پہ کام کرتی ہے۔ یو ہاؤس نے بتایا کہ وہ جس ایلین کے ساتھ کام کر رہے تھے اس کا نام جے روڈ تھا، جو کہ اس UFO کا پائلٹ تھا اور وہ انسانوں سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے بات کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک بار پھر سے آفیشلز کی طرف سے بل یو ہاؤس کے دعووں کو ٹھکرا دیا گیا۔ جیسا کہ بوب لازار کے بارے میں نے بتایا، انہوں نے بھی کچھ دعوے کیے تھے، لیکن ان کے دعووں کے بعد ان کی ہسٹری کو ہی بدل دیا گیا۔ اب اس سب کا مطلب یہ ہے کہ ایریا 51 میں کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جس کے بارے میں وہاں کی حکومت کچھ بھی باہر آنے دینا نہیں چاہتی۔ اگر ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جائیں، سال 1947 تو یہ وہ وقت تھا جب لوگوں کو UFOs دکھائی دینا شروع ہوئے تھے۔ 24 جون 1947 کو ایک پرائیویٹ پائلٹ کینتھ ہارنولڈ نے بتایا کہ جب وہ ایک پرائیویٹ پلین کو اڑا رہا تھا تب اس نے سیٹل شہر کے پاس ایک پہاڑی کے قریب 9 UFOs کو دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 9 UFOs ایک فلائنگ سوسر جیسے ڈسک کی شیپ میں تھے اور وہ بہت ہی زیادہ تیز سپیڈ میں اڑ رہے تھے۔ یہ اتحاد میں UFOs کو دیکھے جانے والا سب سے پہلا واقعہ تھا۔ اس واقعے کے قریب 2 ہفتوں بعد نیو میکسیکو میں روزویل کے پاس میک بریزل نامی ایک کسان نے ملٹری کو انفارمیشن دی کہ اس کے کھیتوں میں کسی انجان چیز کا ملبہ پڑا ہے۔ جیسی مارسر جو کہ ملٹری میں ایک انٹیلیجنس آفیسر تھے، وہ اس ملبے کی جگہ پہ پہنچے اور اس ملبے کو سمیٹ کر واپس RAAF کے بیس پر لے آئے۔ اس کے بعد USA ملٹری ایک پریس ریلیز کرتی ہے جس میں اگلے ہی دن یعنی کہ 8 جولائی 1947 کو جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ USA ملٹری نے ایک فلائنگ سوسر یعنی کہ UFO کا ملبہ ریکور کیا ہے۔ RAAF نے بتایا کہ وہاں پہ طوفان کی وجہ سے ایک UFO کریش ہوا ہے، لیکن اگلے ہی دن یعنی کہ 9 جولائی 1947 کو اتنی بڑی خبر کو بدل دیا جاتا ہے اور نئی خبر یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ کوئی فلائنگ سوسر نہیں بلکہ ایک ویدر بلون تھا، جس کے بعد لوگوں نے اس واقعے کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور اسے بھول گئے۔ لیکن اس کے 31 سال بعد یہی واقعہ لوگوں کے سامنے نئے طریقے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس بار اس واقعے سے جڑے ہوئے کچھ ثبوت سامنے آئے۔ انٹرنیشنل UFO میوزیم کے فاؤنڈر گلین ڈینس نے بتایا کہ ان کی ایک دوست RAF ملٹری بیس پہ ایک نرس کا کام کرتی تھی، جہاں پہ وہ گھومتے ہوئے ایگزامینیشن ہال میں پہنچ گئیں، جہاں پہ اس نے دیکھا کہ کچھ ڈاکٹر عجیب و غریب کریچرز کے اوپر جھکے ہوئے تھے اور وہ کریچرز دیکھنے میں انسانوں کی طرح لگ رہے تھے، لیکن وہ ذرا عجیب سے تھے۔ ان کی لمبائی 3 سے 4 فٹ تھی، ہاتھ پتلے اور سر بہت بڑا تھا اور ان کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ UFO کو کھوجنے والے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ملٹری نے وہاں صرف UFO کو ہی ریکور نہیں کیا تھا بلکہ انہیں وہاں پہ کچھ ایلینز کی باڈیز بھی ملی تھیں، جس کے بعد ملٹری نے اس UFO کو اور ایلینز کی
डेड बॉडीज को एरिया 51 में पहुंचा दिया। साल 1978 में फिजिसिस्ट और यूएफओ रिसर्चर स्टैंटन फ्रेडमैन ने जेसी मार्शल का इंटरव्यू लिया, जो उस क्रैश साइट से उस मलबे को उठाकर लाए थे। जेसी मार्शल का ये कहना था कि उन्हें जो मलबा क्रैश साइट से मिला वो हमारी जमीन का तो बिल्कुल नहीं था, वो एक कागज की तरह पतला और मजबूत, इतना कि उसे मोड़ा नहीं जा सकता था। अमेरिका में आज तक सैकड़ों लोगों ने यूएफओज को देखे जाने का दावा किया है और सबसे ज्यादा यूएफओज को देखे जाने वाले वाकया एरिया 51 निवाडा रीजन में होते हैं। आज के दिन हर कोई एरिया 51 के राजों को जानना चाहता है, लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा हो, या यूएसए गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग यही मानते रहें एलियंस मौजूद है और वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी की रिसर्च होती है। ये भी हो सकता है कि यूएस गवर्नमेंट एलियंस के निकाब के पीछे अपने किसी दूसरे बड़े मकसद को छुपाना चाहती हो सकता है कि ये एलियंस वाला प्रोपेगेंडा यूएस की गवर्नमेंट ने ही फैलाया हो। आज तक जो हमने जाना और देखा वो सिर्फ सिक्के का एक पहलू था। सिक्के के दूसरे पहलू में क्या छुपा है वो है एरिया 51 के पीछे की जगह। आप लोग ये देखिए कि वर्ल्ड वॉर 2 तक कभी भी एलियंस या यूएफओज को देखे जाने का जिक्र किया था किसी ने? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया 24 जून 1947 को सबसे पहले यूएफओज को देखा गया था। इससे पहले तक कोई यूएफओज को जानता भी नहीं था और इसके बाद यूएफओज को देखे जाने वाले वाकयात आम हो गए। और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले एलियंस कहाँ थे? क्या एलियंस को सिर्फ अमेरिका ही पसंद है? मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप वीडियो में आगे समझ जाएंगे। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर अमेरिका ने तो वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म कर दिया, लेकिन इस वजह से अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में तनाव बढ़ गया, क्योंकि दोनों मुल्कों की आइडियोलॉजी बिल्कुल ही अलग थी। इस तनाव के चलते दोनों मुल्कों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। दोनों ही कंट्रीज अपने अपने हथियारों को मजबूत बनाने में लग गए। दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे पर जासूसी करने लगी। अमेरिका चाहता था कि वो ऐसे जहाज बनाएं जो सोवियत यूनियन पर नजर रख सकें, और साथ ही साथ अमेरिका ये चाहता था कि सोवियत यूनियन को इस जहाज के बारे में पता भी न चले। और ऐसे ही जहाजों को बनाने और टेस्ट करने के लिए अमेरिका को एक ऐसी जगह की जरूरत थी जो कि आम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर हो, जहां पे सोवियत यूनियन उनकी जासूसी ना कर सके, जो कि एरिया 51 का एरिया था, जहां पे अमेरिका पहले ही न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर रहा था। अमेरिका ने सोवियत यूनियन की जासूसी के लिए U-2 जैसे कई जहाज बनाए, लेकिन इन जहाजों को बनाने के बाद CIA के सामने एक और बड़ी मुश्किल थी। उनका मानना था कि वो ये जहाज बना तो रहे हैं, लेकिन इनकी टेस्टिंग कैसे की जाए, क्योंकि जब ये जहाज टेस्टिंग के लिए उड़ेंगे तो लोग उनको देखेंगे और फिर लोगों के मन में सवाल उठेंगे कि वो क्या चीज है, तो फिर वो लोगों को क्या जवाब देंगे। इसी वजह से CIA ने इन चीजों को एलियन से जोड़ दिया। लोग आए दिन UFOs को देखने का दावा करते जा रहे थे और इधर CIA अपने सीक्रेट ऑपरेशन को परफॉर्म करता जा रहा था। दरअसल अमेरिका को डर था कि सोवियत यूनियन उन पर कोई एटॉमिक हमला ना कर दे। ये है अमेरिका का U-2 स्पाई प्लेन, जो कि अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट जासूसी जहाज था। इस जहाज से अमेरिका ने सोवियत यूनियन पर कई सालों तक कामयाबी से जासूसी की, लेकिन 1 मई 1960 को सोवियत यूनियन की एक मिसाइल ने अमेरिका के U-2 जहाज को गिरा दिया, जिसके बाद अमेरिका ने U-2 से ज्यादा तेज चलने वाले और उससे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाज को बनाया, जिसका नाम था लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। अब आप ही बताएं कि दो बड़े कंट्रीज के बीच में तनाव का माहौल है और दोनों कंट्रीज को इस बात का डर है कि उन पर एटॉमिक हमला ना हो जाए और एटॉमिक हमले की वजह से लोग दहशत में ना आ जाएं। तो ऐसे में अमेरिका कैसे लोगों को बता सकता था कि उन्हें एटॉमिक हमले का डर है? इसी वजह से वो सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए वहाँ पे स्पाई प्लेन बना रहे हैं, और ऐसा करने से उनकी नेशनल सिक्योरिटी भी खतरे में आ सकती थी। तो क्यों ना एक ऐसा प्रोपेगेंडा रचाया जाए जिस पे लोग आसानी से यकीन कर लें और उसी की आड़ में अपने मेन मिशन पे काम किया जा सके। इसीलिए जब UFOs को देखने के वाकया सामने आते तो ना ही CIA उन इंसिडेंट्स को डिनाई करता और ना ही उनको सच बताता, जिसकी वजह से नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जन्म लेने लगी और एरिया 51 ऐसी ही मिस्ट्रीज से गिरता गया और लोग ये मानने लगे कि एरिया 51 एलियंस की बेस है। अब अगर रोजवेल के इंसिडेंट पर वापस आए, पहले दिन खबर आती है कि एक फ्लाइंग सॉसर क्रैश हुआ है, लेकिन CIA ये भी जानता था कि अगर लोग ये खबर मान लेते हैं तो उनमें दहशत फैल जाएगी और वो मान जाएंगे कि एलियंस वाकई ही मौजूद हैं। तो इसीलिए ये खबर एक दिन चलाकर अगले दिन इसे बदल दिया गया। लेकिन रोजवेल के इंसिडेंट का असल सच साल 1994 में पता चला, जब USA एयरफोर्स ने बताया कि वो सीक्रेट प्रोजेक्ट मोगल पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने आसमान में कुछ गुब्बारों को छोड़ा जिनमें अलग अलग सेंसर्स लगे हुए थे और इसका मकसद ये था कि सोवियत यूनियन ने कहीं पे न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं किया। दरअसल वो कोई वेदर बलून नहीं था, बल्कि न्यूक्लियर सर्विलियंस बलून था। उस टाइम पे US गवर्नमेंट ने इस सच को इसलिए दबाया कि लोगों में कहीं एटॉमिक बम के हमले की दहशत न फैल जाए। लोग आज के दिन भी इस एरिया 51 की कॉन्स्पिरेसी
थ्योरीज पर यकीन करते हैं, जिसकी वजह से मजाक में किए जाने वाले एक फेसबुक इवेंट ने इतना बड़ा रूप ले लिया। एरिया 51 के अंदर के राजों को जानने के लिए लोग इतने ज्यादा उतावले हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि एक कॉलेज स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट ने मजाक में फेसबुक पर एक ऐसा इवेंट बनाया जिसमें वो लोगों को जमा कर रहा था एरिया 51 में जाने के लिए। इस इवेंट में उसने लिखा था, हम सब 20 सितंबर 2019 को एरिया 51 में 6 बजे मिलेंगे और हम सब पे गोली नहीं चलेगी। और साथ ही साथ मजाक में उसने ये भी लिखा कि अगर मिलिट्री ने हम पे गोलियां चला भी दी तो हम नारुतो की तरह भागकर बच जाएंगे। मजाक में पोस्ट किए जाने वाले इस इवेंट को लोगों ने सीरियस ले लिया और लोग हजारों की तादाद में वहां पहुंच गए। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट को 20 सितंबर को एरिया 51 की सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि एरिया 51 में आने वाले लोगों ने वहां घुसने की हिम्मत नहीं की। हाँ, लेकिन एरिया 51 के बाहर उन्होंने पार्टी की और इस पार्टी की थीम थी एलियंस टॉक। आज के दिन भी अमेरिका एरिया 51 में जहाजों और अपनी जंगी मशीनरी की टेस्टिंग करता है, तो इतनी ज्यादा सीक्रेट फैसिलिटी में किसी का भी जाना बैन तो होगा ही। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको क्या लगता है, क्या एलियंस वाकई में मौजूद हैं? और अगर हैं तो क्या उन्हें वाकई ही अमेरिका ही पसंद है? इतनी बड़ी दुनिया में और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो कि जदीद टेक्नोलॉजी भी रखते हैं, किसी और कंट्रीज ने ऐसा दावा क्यों नहीं किया? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो। आप सबकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।